السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ درس نمبر 6 میں ہم نے شعر نمبر 3 اور 4 کی نثر کرنی ہے۔ آئیے شعر پڑھتے ہیں۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ ملجا کہتے ہیں پشت پناہی کرنے والے کو، یعنی کوئی آپ کا مددگار ہو، کوئی آپ کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا ہو، کوئی آپ کی مدد کرنے والا ہو، کوئی آپ کی بھلائی کرنے والا ہو۔ ضعیفوں یعنی بوڑھوں، کمزوروں یا بے سہارا لوگوں۔ ماوا ٹھکانہ، جائے پناہ۔ یتیم کون ہوتے ہیں؟ جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو۔ والی بھی حمایتی کو کہہ سکتے ہیں، مدد کرنے والا۔ اور مولا، آقا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خاص خوبی کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں اور ضعیفوں کے لیے ٹھکانہ تھے، پناہ گاہ تھے، حمایتی تھے اور ان کی مدد کرنے والے تھے، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے تھے، انہیں ظلم اور ستم سے بچانے والے تھے اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے والے تھے۔ ضعیفوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، کمزوروں یا بے کسوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پناہ گاہ تھے، ان کو پناہ دینے والے تھے، یعنی ان کی مدد کرنے والے تھے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے اور دعا کرنے والے تھے۔ یتیموں کا والی، یتیموں کے والی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتیموں یعنی جن کے سر پہ باپ کا سایہ موجود نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے بھی والی تھے، ان کے مددگار تھے، ان کے حمایتی تھے، ان کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کا سلوک کرنے والے تھے۔ غلام کون ہوتے ہیں؟ نوکر۔ ٹھیک ہے جی۔ اور غلاموں یعنی جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی بھلائی کا سلوک کرنے والے تھے، اور کوئی ان کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے، یعنی غلاموں کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے اور انہیں ناانصافی اور ظلم سے بچانے والے تھے۔ جب ہم اس کی نثر کریں گے تو ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور بوڑھوں کی پناہ گاہ تھے اور یتیموں اور غلاموں کے مددگار اور حمایتی تھے۔ اب ہم شعر نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ایک اور خاص خوبی یعنی معاف کرنا۔ خطا کار کہتے ہیں غلطی کرنے والے کو جو برائی کرے، درگزر معاف کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی غلطی کرنے والوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے تھے، اور کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درگزر کرتے تھے، اس کی بری باتوں کو، اس کا برا چاہنے کو درگزر کرتے تھے اور اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتے تھے۔ پھر اگلے مصرعے میں ہی بد اندیش کا معنی پڑھا ہے ہم نے۔ بد اندیش برا چاہنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ دل میں گھر کرنا ہوتا ہے کہ دل جیت لینا یا دل میں جگہ بنا لینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا چاہنے والوں کے بھی دل میں گھر بنا لیتے تھے۔ تو اس سے ہمیں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روز کوڑا پھینکتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو راستے میں اس کا گھر تھا اور وہ آپ پر کوڑا پھینکتی تھی۔ جب ایک دن اس نے کوڑا نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے اور بہت شدید بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو گئے۔ تو اس طرح سے ایک برا چاہنے والی عورت کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا اور وہ سیدھے رستے پر بھی آ گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات کی خوبی تھی جس نے برائی چاہنے والوں کے دلوں میں بھی گھر کر لیا۔ اس کے بعد اس کی نثر کریں گے ہم۔ جب ہم اس کی نثر کریں گے تو ہم اس طرح سے کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برا چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے دل میں بھی گھر کرنے والے تھے. ٹھیک ہے جی، سادہ سے الفاظ میں ہم نے اس کو ڈھال دیا. آپ نے اپنا کام صفائی سے کرنا ہے. آپ مشق کی طرف چلتے ہیں. جی بچوں، آج ہم نے مشق کا صفحہ نمبر 9 کرنا ہے. صفحہ نمبر 9 میں ہم پہلا ٹاپک پڑھیں گے. دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور املا کو درست کر کے لکھیں. ہم نے غور سے پڑھنا ہے اور ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے. ہم پاکستانی قوم ہیں، اس میں سے غلطی کو پہچانیے. املا کی غلطی ہے، ہم پاکستانی قوم ہیں. جی ہاں، قوم کی غلطی ہے. ہم اس کو دوبارہ بھی لکھ لیں گے. صاف ستھری لائنیں لگائیں گے آپ اور لکھیں گے ہم پاکستانی قوم ہیں. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے، جابر بن حیان ایک عظیم کیمیا دان تھے. ہم نے نظم پڑھی ہے، اس میں ہمیں وہ الفاظ مل جائیں گے جو ان میں دیے گئے ہیں. جابر بن حیان ایک عظیم کیمیا دان تھے. یہاں پر کیمیا دان کی غلطی ہے. ٹھیک ہے جی. ہمیں مصیبت کے وقت دوسروں کے کام آنا چاہیے. کون سی غلطی ہے یہاں پر؟ جی ہاں، آپ لوگوں نے ٹھیک پہچانا، مصیبت. ہمیں مصیبت کے وقت دوسروں کے کام آنا چاہیے. جی، چوتھے جملے میں غلطی ہے. اسلام سے پہلے عرب کی جاہل قوم مختلف قبائل میں بٹی ہوئی تھی. اس میں قبائل کی غلطی ہے. اسلام سے پہلے عرب کی جاہل قوم مختلف قبائل میں بٹی ہوئی تھی. پانچواں جملہ، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں اور ضعیفوں کی مدد فرماتے تھے. اس میں فقیروں کی غلطی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں اور ضعیفوں کی مدد فرماتے تھے. اس کے بعد زبان دانی کے ٹاپک پہ آ جائیں. دیے گئے الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیں. یہ کام آپ نے اردو کانٹینٹ کی کاپی پہ لکھنا ہے. ملجا کا معنی آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ ملجا یعنی پناہ گاہ، پشت پناہ. ٹھیک ہے، ملجا کا معنی ہے پشت پناہ. والی، آقا، زیر و زبر یعنی خاتمہ کرنا. ماوا، آقا یا مددگار. مولا، آقا. دیے گئے الفاظ میں سے مترادف اور متضاد الفاظ کی جوڑیاں بنائیں اور اپنی کاپی میں لکھیں. یاد رکھیں، جن الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں وہ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. جی بچوں، آپ جانتے ہو متضاد الفاظ کے بارے میں. اور جن الفاظ کے معنی ایک ہوں اور وہ ہم معنی یا مترادف الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی وہ معنی ان کا معنی لکھا جاتا ہے یا تھوڑے سے ہم معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں. اس میں مترادف الفاظ اور متضاد کو مکس کیا گیا ہے، تو ان کو ہم نے الگ الگ کرنا ہے. یہ بھی آپ نے اردو کانٹینٹ کی کاپی پہ لکھنا ہے اور آپ نے جوڑیاں بنانی ہیں پہلے. ٹھیک ہے جی، یہ سارے مکس ہیں.
تو ہم کیسے کریں گے کہ پہلے الفاظ کی اور متضاد کی ہیڈنگ دیں گے اور 4 لائنیں چھوڑ دیں گے دونوں طرف، اور اس کے بعد الفاظ مترادف کی ہیڈنگ دے کے ہم درمیان میں لائن لگا کر جو ہم کرتے ہیں جس طرح سے کام تو ہم کریں گے. سست کا متضاد ہوگا یا مترادف ہوگا؟ سست کا مترادف دیکھ لیتے ہیں جی. سست کا چست، ٹھیک ہے. سست یعنی آہستہ آہستہ کام کرنے والا اور چست تیز تیز کام کرنے والا. حیات یہ مترادف لگ رہا ہے. جی ہاں یہ مترادف ہے. حیات زندگی، ٹھیک ہے جی. سبزی کیا ہے؟ یہ بھی مترادف ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مترادف کیا ہوگا؟ ترکاری. بنجر کس کو کہتے ہیں؟ بنجر زرخیز. بنجر یہ الفاظ متضاد ہے، ٹھیک ہے جی. بنجر زرخیز. نقلی کا کیا ہے؟ جی ہاں آپ کو آتا ہوگا، نقلی اصلی. یہ الفاظ مترادف ہے. تر بھی الفاظ مترادف ہے. تر خشک. احترام یہ آپ کا مترادف ہے، ٹھیک ہے جی. الفاظ مترادف میں ہے یہ. احترام عزت. خوبصورت یہ بھی مترادف ہے. خوبصورت حسین، ٹھیک ہے جی. بس ہو چکے ہیں مکمل. جی ہاں مکمل ہو چکے ہیں. 4 آپ کے مترادف ہیں اور متضاد، ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا آج کا درس ہے. اپنے کام کو صاف ستھری لکھائی میں لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے یاد بھی کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.